الأول والآخر وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على من أنزل فيه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعلى أهل بيته وعترته المطهرين بتطهيره وعلى أصحابه وأحبابه الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ألفاظ منهم بفضل جسيم وعلم عميم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما تدرد سلام الصلاة والسلام میاں صاحب کی طرف حکم آیا کہ شان حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ. تو انشاءاللہ میں عرض کراں گا کہ اعلیٰ حضرت کیویں حضرت مولا علی دی شان بیان کرو. اجے تو مینوں آرڈر لیٹ ملیا، میں جمعہ شریف پڑھا کے جڑے میرے ذہن چاہیے جلد میں چک لیندی ہے، لیکن ہر کسی نے کمال کیتا ہے. اور آج میں ایسی گل دس کے جاواں گا کہ اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی فرما دیتا ہے. لیکن اس کو اول ایک شعر دی حضرت مولا علی دی بارگاہ حاضری مشہور کلام ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. سنی اسی عالم بھی منیا جنہیں مننا چاہیے، جنہیں حضور منوایا ہے. اصحاب نے بھی مننے جنہیں حضور منوایا ہے. سنی ہوتا ہی ہے جب آل کی شان بیان کرے تو لوگ اگر اچھا. امام حسن نے فرمایا تھی نا کہ بتلا دو اس گستاخ فرقے کو اے حسن کے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان والے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. میں نے جبھی جو ہے پکارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. جب سے ہوا ہے وہ ہمارا علی علی. جب سے ہوا ہے وہ ہمارا
علی علی اہل نظر دیا کہتا رہے علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہر دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کا گھرانہ تیار ہے نا یہ گھرانہ جس گھرانے میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہر دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اور مکتے شہر میں کمال کر دیتا کہ آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر دیا کتارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب دو جگ دے طبیب مدنی کریم سرکار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار پر انوار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام مشائخ اعظام سامعین عزیز احتشام بڑے نصیبہ والے اسی رسول اللہ دے غلام ہاں کہ اللہ والیاں دے جوار دے وچ بہ کے انہاں دا ذکر سنن دی رب سانو توفیق امام سخاوی نے لکھیا ہے المقاصد الحسنہ میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے نیک لوکاں دا ذکر ایسا وے اس ذکر دے وقت رب دیا رحمتاں دا نزول ہوتا ہے حضرت میاں صاحب میاں محمد مظہر احسان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے بزرگ بیٹھے ہو میرے نال زیادہ تو انہوں نے صحبت بھی پائی ہے زیارت بھی کی ہے میں تو بہت تھوڑا موقع ملیا آپ کے بارے قبلہ میاں صاحب کی زبان چوں یا وڈے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو آپ دی اکثر معمولات سنن دا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے یقیناً ایک آپ جامع شیخ طریقت نہ عمل چ فقدان نہ عقیدے وچ فقدان عمل دے لحاظ نال بھی کھرے عقیدے دے لحاظ نال بھی کھرے اور صاحب کرامت بھی سن صاحب استقامت بھی سن ایک عرص مبارک تھے انہوں نے چند کرامات تے میں دلائل بھی پیش کیتے سن لیکن آج وہ موضوع نہیں اج میں جڑا موضوع ملا ہے انشاءاللہ اس لحاظ تے چند منٹ گزارشات کروں گا اور آخر تے جڑا واقعہ ہوں حالیہ ہوا ہے چوک اعظم تے اس لحاظ نال تھوڑی جی میں روشنی بھی پاواں گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں رب کعبہ دی قسم بڑے نصیبہ والے آسی رسول اللہ دے غلام اللہ نے سانو محبوب دی ہر نسبت کا احترام عطا فرمایا آج جس ہستی کا ذکر تواڈے سامنے میں عرض کرنا چاہنا ہوں
داماد رسول بھی نے اور حضور دے ویر بھی نے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے سنیاں دے سونے پیر بھی نے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آل بیت دے ایک عظیم فرد بھی نے جامع کمالات بھی نے دار الحکمت بھی نے تے باب العلم بھی نے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ میں اس واسطے اصل مشکات نہیں مظاہر حق لے کے آیا انشاءاللہ ان دے وچ میں پیش کراں گا کہ مولا دا مانا مددگار بھی ہوتا ہے سبحان اللہ کیونکہ اسی تیاگ کی تھا تیاگ ہی نہ اور یہ بھی یاد رکھو یہ مدد جڑی ہوندی ہے نا کیونکہ عقائد کے لحاظ نال کافی فقدان نے یہ ہوندی اصل وچ رب تعالیٰ کی مدد ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیاں دے صدقے راڈی مشکل کشائی فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا والذی نفس بیدہ المستدرک للحق لا یبغضنا اہل البیت احد الا عقبہ اللہ فی النار سبحان اللہ فرمایا کوئی بھی ملعون ایسا نہیں جیڑا میری آل بیت نال بغض رکھے تو رب انہوں جہنم وچ نہ سٹے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جیڑا حضور دی آل بیت نال بغض رکھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل مبارک نال بغض رکھے تے کلا جہنم میں سٹنا نہیں فرمایا الٹا لٹکا دے گا رب انہوں جہنم کو سبحان اللہ کہ او بدبخت ہے جڑے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نال بغض رکھنے والے سبحان اور اللہ آل دے سارے افراد خاؤ آل بیت نبی دے وچوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات ہون خاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی چویں شہزادیاں ہون خواہ حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین ہون فرمایا خواہ مولا مشکل کشا شیر خدا دی ذات ہو رہے جنہاں نو اللہ دے محبوب نے اپنی چادر تطہیر دے وچ لے کے اے دعا منگ چھڈی ہے اللہ اے میری اہل بیت جیڑا بدبخت حضور دی آل دے کسے ایک فرد نال بھی بغض رکھے گا محبوب فرمانے نو جہنم دے وچ الٹا لٹکا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر اہل بیت وچ حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تو پھر شان ہی وراء البرائے ابتدا کی نقطہ پیش کر جہاں حضرت سیدنا فنا فی الرسول معمور بن الرسول حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے عشق دا انداز بھی اپنا ہے پر میرے آلہ حضرت دا بھی اپنا ہی ہے سبحان اللہ ایک بڑی مشہور گل سنی دی ہے اور کبھی سنی نہیں بڑے بڑے موقع کی نے لکھی ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تصفیہ کے اندر صفحہ نمبر 51 پہ کہ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نابالغوں میں سب سے اول سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی مشرف با اسلام ہوئے بھی کہنے ہیں سارے کہنے ہیں لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت حقانیت کی جان میرا سونا امام اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کمال عشق کا نقطہ ادا فرمایا میں قبلہ خود سوچتا ہوتا تھا ایک بچہ پیدا ہوا ہے نا مسلمان نے گھر ٹھیک ہے جی جن کی پرورش کی تھی میاں صاحب کا شہزادہ ہوا میاں صاحب پرورش کی تھی ایک کی مطلب جو ہوتا ہے کہ انہیں اسلام فلانے ٹائم کو بھول گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ حضرت علی دی پرورش مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دی ہوش مبارک کے چاہیے آپ نے اپنا وقت گزاریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت مبارک
اور ایسی شخصیت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کبھی بت کی پوجا نہیں کی تھی. حضرت مولا مشکل کشا آپ نے بھی کبھی بت کی پوجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایمان تے اسلام نے آنے کا مطلب کی ہے. شریعت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 465 سوال ہوتا ہے کہ علماء کرام اس مسئلہ کی ارشاد فرماتے ہیں. زید کہتا ہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے آپ کبھی نجاست کفر سے آلودہ نہیں ہوا. آپ کا دامن بالکل ٹھیک ہے, آپ کا دامن نجاست کفر میں آپ کبھی بھی آلودہ نہیں ہوا. اور یہ بھی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرے اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے. اور سوال کرنا ہے تو سوال ہی کرنا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ حدیث نے دلالت کرتی ہے کہ ہر بچے کا دین کی ہے تو مولا علی نے تو قبول بھی مسلم نہیں کیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اچھا, لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ, بڑی توجہ طلب نقطہ ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے. اب عمر کہتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ آپ نے 8 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. تو یہ کہنا آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے یہ بات غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کا جواب کی دیتا. آپ نے فرمایا قول زید حق و مقبول وذہب امر باطل و مغزول ہے. فرمایا زید صحیح کہنا ہے, مولا علی شروع شروع ہی مسلمان سے. سبحان اللہ. اچھا, آپ نے پھر اگے باقاعدہ انہیں تو گرفت فرمائی کہ ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں, اس سے بوئے ضعف آتی ہے. فرمایا زید نے جڑا کیا نا کہ اسی کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی شروع تو مسلمان نے, فرمایا کہہ سکتے نا کی مطلب, فرمایا کہہ سکتے نا کی مطلب ہے, اتنے ضعف دی بو آتی ہے. آپ نے فرمایا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور بڑی یقین کہتے ہیں. اے بریلی کا تاجدار, بریلی کا تاجدار ہے کہتے ہیں جب روافت سے برت بن کے جمدے رب کعبہ کی قسم ہے چیخا قیامت تک سنائی دیں گیا. جب نواسب کے احمد رضا کی برت گنے تو پھر بھی انشاءاللہ قیامت تک نواسب نہیں آئی ہے. سنائی اعلیٰ جس پاس قلم اٹھایا کمال فرما دیتا ہے. آپ نے اگے آپ نے بڑا پیاری گل کی تھی. اگے آپ نے تو کہا خطبہ لکھا, خطبہ لے کے آپ نے فرمایا بے شک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان صحیح الایمان تھے اور بے شک انہوں نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. یہ بھی گل ٹھیک ہے, مسلمان ہمیشہ تو سن یہ بھی گل ٹھیک ہے کیونکہ پیر میرلی شاہ شیرا لکھی یہ گل, یہ تک کسی عجب نہیں لکھی. لیکن مطلب آپ نے فرماتے ہیں ان دونوں باتوں میں اصلاً تنافی نہیں ہے کہ اس دونوں گلاں دے وچ کوئی تناقض کوئی تعارض آپس وچ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یہ اسلام متاخر وہ ہے کہ جس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے کہ اس سے پہلے تم نہ جانتے تھے ان کی کتاب نہ حکام, پھر ہم نے اسے نور کیا. مشہور آیت مبارکہ, آپ کو ٹائم تھوڑا مختصر عرض کر رہا. آپ فرماتے ہیں یعنی اسلام خاص زمان بعثت کہ کتاب و رسول پر ایمان اور عقیدہ سمیہ کے اذعان پر مشتمل ہو, یہ بے شک بعد بعثت حاصل ہوا اور اس کا حدوث قدم اسلام توحیدی کے منافی نہیں ہے. سادہ ہے نا. آپ فرماتے ہیں جڑا بعثت تو بعد رسول اللہ نو اللہ کی طرف آرڈر ہویا سی نا دسن دا, وہ جویں حضور نے دسیا مولا علی نے بھی قبول کر لیا. ان کا مطلب اے نہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال دی یا 8 سال دی عمر ایمان لے کے آئے کہ معاذ اللہ پہلے ایمان نہیں سی ہے, آپ اسلام لے کے آئے 8-10 سال کی عمر ہے. باقی علی کا بچپن بھی ایمان نال معمور ہے, علی کی جوانی بھی ایمان نال معمور ہے, علی کا بڑھاپا بھی ایمان نال. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے بارے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ احباب کے گوشت گزار کرتے جاواں مظاہر حق یہ شرح ہے ان احباب دی مشکات شریف کی لکھی ہے کہ جنہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مولا دے بارے بڑے مسائل پیدا ہوندے ہیں اشارہ فرض کرا گا میں ایک حدیث پاک آئی تو عرض کر کے پھر انشاءاللہ مولا دے لحاظ میں عرض کرا گا حضرت زید بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اس حدیث پر راوی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق مولا علی فرماندے نے کہ اے میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحاب مینوں رسول اللہ نے دسیا علی مومن جڑا ہوئے گا نا مومن او کدی تیرے نال بغض نہیں رکھے گا منافق تیرے نال محبت نہیں کرے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ہے میرے پیارے بھائی فرمایا کہ جڑا مومن ہوئے گا نا او کدی علی نال بغض نہیں رکھے گا فرمایا جڑا منافق ہوئے گا رب انہوں کدی علی دی محبت نصیب ہی نہیں فرمائے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن آپ فرما دے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں اور علی ہر مومن دا دوستگار بھی ہے تو مددگار بھی ہے ترجمہ میں نہیں کر رہا مظاہر حق دا ترجمہ ہے آپ کی لکھتے ہیں کہ آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں فرمایا یاد رکھو علی ہر مومن دا مددگار رب نے بنا چلے لگے لکھ رہے کہ حدیث کا آخری جملہ واہ ولی کا معنی دوست مددگار اور سرپرست ہے سبحان اللہ میں کہی ہو جیسی آتے ہیں سبحان اللہ اینی گل کیسی کرنے آ ایو ترجمہ تسی کرنے آ بلکہ ایو جی اس طرح ملتا جلتا مشکات شریف کے حاشیے وچ انہاں لکھیا ہے ولی دا معنی ناصر ہے ولی دا معنی مددگار ہے مولا علی دے مولا ہون دے مرکات وچ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھیا کہ ایتھے مولا تو مراد ناصر بھی ہے مددگار بھی سبحان اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین کثرت نال پائے جاندے نے لیکن میں آپ دا ایک بڑا عظیم فرمان آپ احباب سے گوش گزار کرنا چاہنا وا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیارے عظیم صحابی نو داماد نو رب اے شرف عطا کیتا ہے کہ انہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک تے بھی سواری کیتی ہے سبحان اللہ میرے ہاتھ میں موجود ہے المستدرک للحاکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام روایت فرماندے نے حدثنا ابو بکر محمد بن اسحاق انبأنا محمد بن موسى القریشی حدثنا عبداللہ بن داود حدثنا نعیم بن حکیم پوری سند آپ نے ذکر کر کے آپ فرماندے نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے ویر حضرت مولا علی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشہور واقعہ جدو کعبے دے بت ڈھائے نا آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور میرے قریب آئے میرے جسم نو دیکھیا پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے علی تو میرے کندھے تے سوار ہو جا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حدیث کے الفاظ اور نے ترجمہ اور لحاظ میں بڑا محتاط ترجمہ کر دیتا ہے آپ فرماندے نے کہ میں تھلے بیٹھ گیا حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار تھلے تشریف فرما ہے مولا علی سرکار فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کندھا مبارک تے چڑھ گیا آپ نے یا علی اسعد علی من تبی فسعیدت علی من کبہ ثم نهض برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیل الی انی لو شئت نلت السماء آپ فرماندے لوگوں میں جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے تے سواری کیتی ہے آپ فرماندے نے میں اپنے آپ نو اتنی اونچائی تے محسوس کرتا ہے اپنے آپ نو اتنی اونچائی تے محسوس کیتا ہے مولا علی فرماندے نے میں حضور دے کندھے تے سوار ہویا میں لگتا سی میں آسمان میں نہیں رکھ لا
اور امام حاکم نے حدیث لکھ کے تھلے لکھی ہے، یہ سند بھی لکھی ہے کہ ہذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین نے روایت نہیں کیتا، لیکن حدیث کی یہ صحیح الاسناد ہے۔ میں کہ یہ مولا علی کون ہے جی؟ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا اے مقام ہے کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صرف کنیاں دے سوار ہوئے نے، تے کس واسطے ہوئے نے؟ بت اتارن واسطے جڑے کعبے دی چھت دے اتنے موجود سن۔ اچھا لکھے کہ سارے تفصیل میں مختصر عرض کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے میں حضور دے کندھیاں تے ہویا سوار، تے مینوں سواری وچ اتنی اتنا اللہ نے مقام دیتا ہے کہ مینوں انج لگدا سی میں ہنے آسمان نو ہاتھ لا لاں گا۔ میں کہ نبی دے کندھیاں تے سوار ہوئے، اون دے ہاتھ تے نگاہ دا عالم کی اے ہے تے پھر محبوب نے ہاتھ تے نگاہ دا عالم سبحان کی اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تھوڑا میں ایک واقعہ پیش کر دوں۔ یہ تو سن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل نال، مولا علی سرکار دی اولاد نال، حضور دی وجہ نال بندہ محبت کرے تو رب کتنا مقام عطا فرمائے۔ اگے تے حضور اسی یہ واقعہ پڑھیا سی صرف زلف و زنجیر ہے، حضرت علامہ ارشد القادری صاحب دی کتاب ہے۔ ظاہر گل ہے ہن کئی بیلیاں نہیں چنگی لگدی، نہ مندے ہو سن۔ اج میں پیش کر رہا مولوی سعید پالن پوری، مولوی یونس پالن پوری خلیفہ مولوی عمر پالن پوری دا، یہ دی کتاب ہے بکھرے موتی، اور یہ صفحہ نمبر 563۔ یہ ہیڈ لائن دیتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت کے واسطے کی خاطر بالقصد کشتی ہار گئے۔ اگے تیری واقعہ بیان کری تو میں بڑا اوکھا ہو جاسی، نہیں جی تانوں اور کوئی سیدھا واقعہ لبدا ہی کوئی نہیں، تہاڈا ہاتھ آ جا کے پہنچی تے زلف و زنجیر تے چ پہنچی۔ حالانکہ یہ چیزاں کئی صحیح الاسناد حدیث تو ثابت نے کہ عقیدہ چنگا ہوئے، حضور دے صحابہ نوں بھوکڑا نہ بندہ ہوئے، آیا گل کی نال ہے نا، حضور دے صحابہ نوں بک بک نہ کردا ہوئے، اے نہیں حضور دی آل دی شان تے جناب کوئی بندہ اٹھ کے جنہ دل کرے جنوں اپنی اصل نسل دا پتہ نہ ہوئے، حضور دے صحابہ نوں بھوکڑا نہ کرے۔ اور میں کہ جنوں کلمہ پڑھا کے حضور اپنے دامن رحمت وچ لایا، تے تیری میری کی اوقات ہے اس دے امام جیسی گل، تیری میری کی اوقات ہے؟ جنوں غوث پاک منن والے ہو، پھر منان والے ہو، جنوں داتا صاحب منن والے ہو، جنوں مجدد پاک منن بھی تو منان بھی، جنہاں دی شان بریلی دا تاجدار 5 رسالے لکھے، پھر تیری تے میری کی اوقات ہے اسی اودے ایمان پہ گل کریے؟ صحابہ نوں وڈن والا بندہ نہ ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت دا احترام کرنے والا، رب کعبہ دی قسم آل نبی دی چوکھٹ تے جڑا آ جائے گا نا رب اونوں رنگ دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اے بھی سارا رنگ جڑا میاں صاحب دا بھی حضور دی آل دے دروازے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی حضرت پیر سید ظفر الایمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ہی چڑھایا رنگ ہے نا جڑا آگے انشاءاللہ نسلاں تک جاری رہے گا۔ گل ہے عقیدہ چنگا ہوئے تے حضور دے اصحاب نوں بھی بندہ مندا ہوئے، حضور دی آل نوں بھی مندا ہوئے، عقیدہ چنگا رکھ کے کملی والے دے آل دے غلام بن جاؤ، رب تو جہنم وچ بندیاں نوں رنگ لا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لکھدا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے، عظیم اللہ دے ولی۔ آج کل کو نواں نکلیا خسرا انجینئر محمد علی مرزا، انہیں جناب اگلے دے حضرت سیدنا باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بک بک کی تھی تے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او جی میں اے جی یہ تو سنیا نے بابے نے، میں کہ جی دیکھو یہ بابے کہڑے نے؟ آندا جی میرا بابا ابن حجر اسقلانی، ٹھیک ہے جی، ساڈا بابا امام صاحبی، تے میں کہا جی تیرا بابیاں ساڈا بابیاں نوں منیا ہوئے تے پھر سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ یہ گل یہ نہیں کہ جناب حضرت باعزید بستامی کا تذکرہ صرف تذکرۃ الاولیاء موجود ہے، یا حضرت جنید بغدادی کا تذکرہ صرف تذکرۃ الاولیاء موجود ہے، یا حضرت باعزید بستامی نے صرف حضرات القدس والا لکھا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی پھر بڑا مند ہے، آپ نے لسان المیزان دے وچ
امام زاہبی نے سیار و اعلام نوبلا دے وچ حضرت باجید بستامی دا باقاعدہ باب بھی بنے ہیں، انہاں نو ولی بھی لکھیا ہے تے شیخ الصوفیاء لے کے رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے میں اس گل دی بڑی جستجو کی تھی اور بڑی تلاش کی تھی، دو چیزاں دی، ایک تے جڑے کشف المعجوب تے اندر اعتراض نے انہاں نو میں بڑی باری، اور پھر حیرت کی گل نہیں ہے، اتنی ساڈے ایمان کی کمزوری ہے، سارے تسی طلب والے بیٹھے ہو، صاحب سلسلہ بیٹھے ہو، انہاں گلاں دا علم ہونا ضروری ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تو لے کے آخر انہوں نے تو ساڈے بزرگ بھی ہن قریب دینا جانتے ہون گے، ایتھے نقشبندی آستانے تے ہر بندے کشف المعجوب نو منیا درس دیتا ہے۔ آج دے دور چ ایک بندے نے کشف المعجوب کی ایک عبارت کر دیتی، او جی داتا صاحب نے گستاخی کر دیتی، میں کہا بڑی گل ہے، صاحب حضوری بندہ ہوئے تو لکھے حضور دی گستاخی ہے۔ اللہ اور قبلہ داتا صاحب دی جیڑی عبارت تے اس بدبخت نے اعتراض کیتا ہے، حدیث تے تفسیر دیا 5 کتاباں جو عبارت دے پہلے ہی موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو داتا صاحب نے اپنے کو نہیں لکھی، ایک والا تھانوں بھی دے جانا یاد کر رہا ہے، کوئی پوچھے تو دس دیا جائے۔ سبحان اللہ امام ابن جریر تبری جنہاں دی تفسیر ہے، تبری بھی تفسیر ابن جریر بھی انہوں کیا جاتا ہے، سبحان اور اللہ ان کے بارے انجینئر تے بابا زبیر علی زئی فتاوا علمیہ دے وچ لکھدا ہے کہ ابن جریر امام اہل سنت ہے، یعنی کہ ابن جریر نو سارے بندے نے، ابن جریر نے وہ ظن زید والا قول جڑا داتا صاحب نے کشف المعجوب وچ لکھیا ہے، فاعجبت ہو، میں ترجمہ نہیں کرنا صرف پوائنٹ دے کے جا رہا، ان الفاظ دے نال حدیث رسول اللہ دی ابن جریر نے اپنی تفسیر وچ لکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اصل وچ وجہ پتہ کی سی، ابن جریر دا ہی تک اردو ترجمہ کو نہیں آیا، اصل وجہ ہے اج کل جڑا بڑا فقدان ہے نا ساڈے علم تے عمل دا، ہن سانوں یہ چیزاں رکھنی پوندیاں نے، کیوں اساں بھی کھڑا ہوندا بھی آ ساڈا نہیں تے اپنا مان لو۔ آج کل اسلام ایپ ایک نکلیا ہے اور اتنے ترجمے غلط ہوندے، اتنے بھی چھڈ گلاں دیو۔ میں ایک جناب ریاض النظرہ کا ترجمہ لے کے آیا، اصل عبارت ہو رہے ترجمہ ہو رہے، ہن ایک بندہ نہیں پڑھیا انہوں تو پتہ ہی نہیں بھی اصل عبارت کی کہہ رہی ہے۔ ابن جریر کا ترجمہ حضور اجے تک میں کو نہیں ویکھیا، شاید آ گیا ہوئے بس مینوں نہیں ملیا، تفسیر ابن جریر دا اصل ترجمہ نہیں آیا، اس واسطے انہوں پتہ نہیں لگ رہا۔ سبحان اللہ الاحاد والمسانی دا جو ترجمہ نہیں آیا، الاحاد والمسانی کتنی پرانی حدیث کی کتاب ہے، اس واسطے حضرت کو پتہ نہیں لگا، اور ایو گل داتا صاحب والی کہ المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ اس واسطے کدی بھی اج کل دی بد مذہبیت کے دور وچ کسی دی کوئی چیز دیکھ کے اپنا آپ تھڑکاؤ نا، تسی صرف اینی گل یار سوچو، چلو ہن دے اندر نہیں پتا ہے بزرگ تسی وچ بیٹھے ہو، قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی گلاں تساں اپنے اکھاں نال ویکھیاں، تساں خود آزمائیاں، اگر اس مسئلے کے کوئی کال ہوندی تے میاں صاحب کے شعر کبھی بھی اس مسئلے کے پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ ایک گل سوچو کہ جنہ بزرگاں دا دفاع ہن تک ساڈے بزرگ کرتے رہے، اج کل تے جناب اردو کھا کے انہاں تے اعتراض کرن سی کہ نہیں گل بڑی چنگی کیتی، نہیں نسبت اس واسطے چنگی جگہ تے رکھو جڑا تواڈے عقائد دی اصلاح بھی کر سکے، کم از کم اتنا دس سکے کہ میاں نہیں وہ کنجر بکواس پہ کرتا ہے، یہ گل اصل انج نہیں بلکہ رسول اللہ کا دین سانو انج گل دس رہا۔ درود پاک پڑھو۔ والصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آمدن برسر مقصد حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پالن پوری صاحب کی زبان سے آؤ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں مولوی پالن پوری لکھنا جائے تھے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک سرکاری پہلوان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا جوش عطا فرمایا وے، بڑا جذبہ عطا فرمایا وے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے بادشاہ وقت نے اعلان کر کے رکھا وے کہ جڑا حضرت سیدنا
سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کشتی کے اندر ہرائے گا. میں بھی بڑا انعام دے رہا ہوں. حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ذرا ہور انداز بیان کیتا ہے لیکن میں پالن پوری کا پیش کر رہا ہوں. کہنا ایک سید زادہ آ گیا, ایک رسول اللہ کی اولاد وچوں آ گیا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان وچوں ایک سید زادہ آ گیا. سید زادہ آ جانا وے آ کے تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آ جانا وے. آ کے کہنا جنید میں نہیں جانتا میں کون ہوں. عرض کی کون ہے؟ کہنے لگا میں صداقت نال تعلق رکھنے والا وا, میں سید زادہ وا, میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد وچوں ہاں, میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اولاد وچوں ہاں, میں سیدہ فاطمہ دی اولاد وچوں ہاں. میں جاننا وا تینوں لوگ جنید کہندے نے, تینوں رستم سما کہندے نے. اعلان ہویا وے جڑا جنید نوں کھائے گا, جڑا جنید نوں ہرا کے جائے گا, بادشاہ وقت نوں جناب بڑا جناب انعام دے گا, بڑا انعام و اکرام دے گا. مولوی پالن پوری لکھتا ہے اگر حضرت جنید نال سید زادے کی گل ہو گئی, شاہ صاحب کی حضرت جنید کی آپس میں گفتگو ہو گئی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سید زادے نال گل کر رہی ہے. ہوں جناب کشتی کا ٹائم معین ہو گیا, کشتی کا وقت معین ہو گیا. ہوں فلانے ٹائم تے فلانی جگہ پہ کشتی ہو جائے گی. بادشاہ وقت میں نے اعلان کروا دیتے. بادشاہ وقت کا جب اعلان ہوا ٹینٹ لگ گئے, خیمے لگ گئے. بغداد کے اندر جناب بڑا بہترین پررونق نظام ہو گیا. آج فرماندے نے کشتی شروع ہو گئی ہے. حضرت ارشد القادری نے گل لکھی ہے, سید زادے نے حضرت جنید کے کان وچ اے گل کہی, جنید مینوں جاندا میں کون ہاں, میں او سید زادہ ہاں جن دے پاپے دے در تے ملائک تقسیم ہوندی ہے. میں مولا علی سرکار کی اولاد وچوں ہاں, میں مولا علی سرکار کا بیٹا ہاں, میں رسول اللہ کی نسل مبارک وچوں ہاں. حضرت جنید کہنے لگے شاہ جی دسو حکم کیے. وہ کہنے لگے اگر تو اب ٹک جائے گا, اگر تو اب ہر جائے گا, میں جناب تم رسول اللہ کی بارگاہ وچوں تیری سفارشاں کراں گا. ایویں تھوڑی جی گول کر کے گل لکھی ہے, گل اتنے ہی رہندی ہے. کہندا حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب اندے نال جدوں کشتی کرن لگے, جدوں کشتی کرن لگے, اور سید زادہ کہنے لگا جنید تینوں رسول اللہ کی قرابت کا واسطہ ہے, تینوں حضور کی قرابت کا خیال ہونا چاہیے, تینوں ایسا خیال ہونا چاہیے کہ تم سید زادہ کے مقابلے میں آ گیا ہے, تم اب کبھی ٹک جائے گا. آپ فرماتے ہیں کشتی شروع ہوئی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جان کے بہ جانے نے, جان کے ٹک جانے نے. ایک باری, دو باری, تین باری حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سید زادے کو ہار جانے نے. لیکن انہیں گل اتنے مکا دیتی, کہتا جنید ہر تے گیا ہے پر جنید کا دل مطمئن ہے, میں جدی آن کی خاطر ہریا گا رب انہیں سلا بنی ضرور عطا فرمائے گا. لکھیا پھر اللہ تعالیٰ نے جنید نو جنید بغدادی بنا دیتا, پھر اپنے دین دا بڑا کم لیا. پر قربان جاوا علامہ ارشد القادری نے ذرا تفصیل نہ لکھیا. کہتا ہے جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب سید زادے کو کشتی ہار کے گھر تشریف لے گئے, اور سادہ تو لوگ بڑے گلا کرنے والے یہ دنیا نہیں بندے لوٹی کر دیں گی. او جنید سالانہ تیرا عبد خراب ہو گیا, سالانہ تیرا روب خراب ہو گیا, تیرا دبدبا خراب ہو گیا, تیرا بغداد میں تیری ایک للکار ہے کہ جنید کے مقابلے میں اور والا کوئی نہیں. اج جنید تو ہر گیا میں, پر راتی اگر تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات ستے نے, جب کمرے میں گئے, کمرے میں سبز نور آنا شروع ہوا ہے. آپ کی بیٹے نے مدینے بڑا تشریف فرما ہو گیا. جنید قیامت سے بڑی دور ہے, میں لگ پال لو, میں دنیا کا لجا پالنے والا ہوں. تو لگے جنید سے بڑا جانے محمد کی نوکری کی ہے, جہاں تک سے حضرت جنید بڑا چڑھا. پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ پھر بنایا جا کے جنید بغدادی. اس واسطے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرانے کا بڑا مقام ہے. آخری حدیث مبارکہ حضرت مولا علی کے حوالے نال پھر میں اس معاملے پہ گل کر کے اجازت چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن علی قال قال علی,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کا مثل من عیسیٰ. حضرت مولا علی فرمانے نے حضور میں نے ارشاد فرمایا کہ علی تہاڈی مثال، یعنی کہ میں تو ترجمہ کراں گا کہ تانوں حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم نال خاص مشابہت ہے، خاص مشابہت ہے. حضور کس لیے آپ نے فرمایا یہودیاں نے انہاں نال بغض رکھیا تے بغض دی انتہا تے اس درجے تے، کیونکہ جب بغض ہوندا نا، بغض بندے نوں بڑے تھلڑے درجے تے لے جاندا ہے. بغض ایک ایسی گندی بیماری ہے، جے کسی نال بغض ہو جائے نا تے پھر وہ اپنی عاقبت ہوندی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی. یہودیاں نے کیتا حضرت عیسیٰ نال بغض تے پتہ کی کیتا، حتی بہتو امہ، انہوں نے حضرت بی بی پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارک تے تہمت لا اور فرمایا نصارا انہوں نے حضرت عیسیٰ نال محبت کی تھی تے محبت وچ او گلاں کر گئے جڑیاں نال کرنیاں چاہیدیاں. محبت او مقام دے دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جیڑا خدا کی طرف دین دی اجازت نہیں سی. فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے. فرمایا یعلق فی رجلان محب مفرط یفرضنی بما لیس فی ومغبض یحملہ شنانی علی ان یبہتنی. فرمایا دو بندے تیرے معاملے ہلاک ہو جان گے، ایک او جڑا تیری محبت غلوب کر کے او مقام بیان کرے گا جڑا رسول اللہ نے نہیں دسیا. فرمایا او بھی ہلاک ہو گیا تے او بھی تباہ برباد ہو گیا جڑا تیرے بغض دے اندر تیرے چ او بہتان لاندا جنہاں کو رب تینوں پاک فرمایا. فرمایا دو میں بندے ہلاک ہو گئے، کہ دو میں تباہ و برباد ہو گئے. فرمایا مولا علی دی محبت ہے وہ کامیاب نے جنہ علی نو انج منیا جی مدینہ والا منوا کے اور بحمد اللہ تعالی و عقیدہ اہل سنت اور احمد وزاد غلامی میں اور مجدد پاک نے دامن میں بدستہ مجددی نے یا مجدد پاک دی فکر نو سمجھن والے یا اعلی حضرت دی فکر نو سمجھن والے یا داتا صاحب دی تعلیمات تے عمل کرنے والے جدو تسی دیکھو گے انشاءاللہ تانوں سارے قرآن و حدیث دے مطابق نظر آئے. آخری گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا وا، شاید کئی احباب دے نوٹس نہ ہوئے، چوتھازم تے ایک بڑا غلیظ قسم دا ایک بندے نے کام کیتا. اے ظفر نیوی نے ان دا پتر ہے زید ایڈوکیٹ، میں کہ پیج کٹایا سی اتنے رہ گیا. انہیں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے روزہ مبارک تے نا اے لا کے نشان اتنے انہیں ایک عربی عبارت لکھی، ان دا بالکل محتاط ترجمہ میں کرتا گیا، بڑی بکواس لکھیا انہیں کیا ایمان والو اس زمانے چ بڑا جہاد کرو، اس بدعت اکبر نماز اللہ توڑ دیو. اور پھر اتنے نے عبارت لکھی وجہ تمام شرک و بدعت نقل کفر کفر نباشت. اور بحمداللہ بندہ نے چیز نو شرف حاصل ہوا اندر تے میں اپنی مدعیت مقدمہ بھی دائر کیتا ہے اور انشاءاللہ. اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ انتظامیہ نے پورا تعاون بھی فرمایا، انہوں نے پورا گرفتار کیتا ہے، انہوں اریسٹ کیتا ہے. اب وہ پھر جس طرح قانونی لا عمل ہوئے گا انشاءاللہ وہ چلے گا. اور یہ بھی اس گل کی بڑی خوشی ہے کہ ہر بندے نے انہوں تکلیف نو محسوس کیتا ہے. اور میں بھی یہ چاہے کہ جنہاں قانونی رستہ اس رستے کے مطابق انہوں سزا دیتی جائے، کیونکہ تعزیر دا حق صرف حق میں وقت نو ہوندا ہے، لیکن سانو بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے. اور ایسے بندیاں دے نال تعلقات بالکل شریعت جائز ہے نہیں ہے، اور ایسے خبیث 295 دے حقدار نے کہ اس کے تحت انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ فتنہ ایک ایسا نیا فتنہ ہے اور انہیاں کڑیاں بڑیاں آگے جا کر رہنیاں نے، لیکن ان دی بدبختی حضور کسے بھی نہیں کیتی جنہی اس خبیث نے کیتی ہے. حضور دے در تو میاں توحید لبدی ہے، اور اس مقام نو مقام شرک کہہ کے عاشقاں دے دلوں میں بڑی ٹھیس پہنچی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے سادہ کی عقیدہ ہے کہ اسی کی سادے جسم کی
ساریاں نسلاں حضور دے روزہ دی چھان کو قربان دے ایک کسے بدبخت نو بھول لائے گی جڑی زبان حضور دے روزے دے خلاف اٹھی نا اس کتی زبان نو گڈی تو کھچ کے سینے تے رکھ دے میں جڑی اکھ حضور دے روزے پر میری اٹھی انشاءاللہ اکھ عاشقاں دی پہنچ کو پھر بچے گی نہیں ان ضرور اللہ کو لہذا بھگتنا پڑے گا اور ایسے تو میں تم دو حوالے دے جا اطلاف القرآن دارالسلام علیہ کی کتاب اللہ چنا لکھیا ہے میں جمعہ شریف تھی وہ موضوع سے اتنا حوالے پیش کیتے نے مزارات کے حوالے نال انہوں نے اتنا لکھیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وحی الہی دے مطابق انبیاء دیاں قبراں تے قبہ نما چھت بنا دیتی ہے اور مولوی امیر حمزہ نے سیرت رسول کے سچے موتی ان دے آخر چ لکھی ہے گل انہوں نے کیا یہ اللہ کا فضل ہے یہ دعائے رسول کا اثر ہے کہ 1400 سال سے لے کر سعودی حکومت تک آج تک رسول اللہ کا روزہ شرک اور پوجا کی نجاست سے پاک ہے یہ چیزیں منو اور پھر ایک چھوٹی جی تو ہی نہیں میں نے تے ایک امام مالک کی گل پیش کر کے گل ختم کرنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑی نسبت آ انہوں نے احترام کیتا ہے جذب القلوب دے حضرت شیخ محقق عبدالحق فتح سے دہلوی نے لکھی ہے گل میں کسی اور کا حوالہ نہیں دیتا ایک کو حوالہ دے کے جا رہا ایسی شخصیت ہے جنہوں سارے بندے نے آپ نے لکھیا بعض علماء گفتہ اند اور بعض علماء نے کیا ہے کہ جینا زمین دا ٹکڑا رسول اللہ کے جسم نو مس ہو رہا ہے اور کعبے تو بھی افضل ہے اور شیخ اعظم تو بھی افضل ہے یہ شیخ عبدالحق محمد صدری نے نہ لکھیا ہوئے تو میں مجرمہ آپ نے لکھیا اور امام سمودی نے لکھیا ہے وفال و فادر آپ نے لکھیا کہ رسول اللہ نے قبر مبارک دی جگہ اور روزہ شریف کی جگہ ہے کعبہ اللہ کو بھی افضل ہے شیخ عبدالحق محمد صدری نے لکھیا کعبہ نہیں حضرت ہے عرش اعظم تو بھی افضل رب نے ہمیں بنایا اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہر نسبت کا احترام ضروری ہے حضرت امام مالک نے حوالے نال شفا امام قاضی عیاض کے اندر شفا شریف کے اندر موجود ہے یہ شفا شریف میرے ہاتھ ہے یہ صفحہ نمبر 269 ہے آپ فرماتے ہیں وقد افتا مالکن فی من قال تربت المدینہ ردیۃ یضرب 30 درنا وامر بحسبه وامر بحبسه وكان له قدر وقال ما احبده الى ضرب عنقه تربت دفن فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انها غیر طیبہ آپ فرماتے ہیں حضرت امام مالک تشریف فرما کر ایک بندہ آیا اور نے صرف اینی گل کی تھی کہ مدینے دی مٹی ردی ہے اچھا انہیں سنو رہے تو بندہ کہے گا جو زمین دے بارے کی گل کی تھی گل کہ نہیں کی تھی نا میں کیا خیال کرو بدبختو حضور کی آل تے عذاب نو بھک دے ہو امام تے ساڈے حضور دے در تے مٹی نو کوئی نہیں آکر دے اپنی آخرت دی فکر کرو اپنی آخرت دی فکر کرو حضرت امام مالک اس کے بارے میں بڑا کہہ رہا نا لوگ کلا پہ کا چینل تے حدیث کی سب سے پہلی کتاب امام مالک نے لکھی ہے تو سنو امام مالک نے لکھی ہے تو پھر بھی امام مالک کا فرمان ہے امام مالک کو کوئی بندہ لگیا انہوں نے کہا جی ماشاء اللہ مدینے کی مٹی ردی ہے میں اچھا ہمارا نپو تو 3 درے مارو ایتھے پاس نہیں فرمائی فرمایا 3 درے مارو اور پوچھا کوئی امام مالک کو کہ حضرت یہ آپ نے کون سا تیر نکال لیا ہم نے تو اتنی صدیوں میں یہ نہیں پڑھا تھا حضور سے ہم نے تو نہیں سنا تھا کسی نے ضرورت نہیں ہوئی مفتی مدینہ امام مالک نے فرمایا 3 درے مارو ہمارا بھی اب صحیح فرمایا نا انہوں قید کر دیو اللہ درے نہیں انہوں قید کر دیو آپ نے اگلے لفظ بولے نا بھی سنو حالانکہ وہ بندہ بڑا شریف بندہ سی ان کے بڑا نامور بندہ سی جنہوں آپ نے قید کروایا آپ فرمانے نے وکالا ما احمد ہو الا درد انہوں کے ہی فرمایا کیڑی گل مانے نے ان کی تھونی اسی کیوں نہ لا دی گئے فرمایا ان کی گردن اور آن وچوں کیڑی گل مانے نے او جی یہ تو کدو یہ جی نواں دین دسے تو کدو دی گستاخی کے اندر ہے بیٹھ مزاق کردا ہوں اے دیکھو اے کتاباں نے کلا کتاباں جو ہے کتابی نہیں بننا کتاباں پڑھو گے تو کتاباں میں جو خود ہی حاصل ہوئے گا یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیڑی گل ہے دی گردن مارن دے مانے میں کیوں آپ نے فرمایا تربتن دفن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا غیر طیبہ
اور فرمایا اس نے اس مٹی کی گستاخی کی ہے جس مٹی نے میں دو جانا تھا سردار عالم فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ انہیں حضور روزہ مبارک میں کچھ نہیں کیا انہیں قبر مبارک میں گل نہیں کی تھی انہیں صرف مدینہ کی مٹی میں گل کی تھی آپ نے فرمایا کہڑی چیز ہے جنہیں جیسے دوڑنا لا دیئے کہ جناب حضور اس شہر کی مٹی کے بارے گل کرتا ہے جس شہر کے رسول اللہ دفن ہے اور حضرت ابن عمر نے بارے لکھا ہے ایس شفا لکھا ہے اور اس طرح دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ شفا نہیں لکھا میں صرف شفا شریف کا حوالہ دے کے جا رہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر جدو آج تو لوگ جناب سانو پیراں دے حاضری نہ چومن دے اینا جڑی گل لکھی بڑی کمال کر چڑیا حضور آپ فرماتے حضرت ابن عمر جدو بڑھتے سن مسجد نبوی وچ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹھ دی جگہ جڑی حدیث منبر شریف آپ پہلے اوتھے آندے این کردے این کردے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جتنے حضور بالکل الفاظ موجود ہے میں اپنے کو گل نہیں کر رہا آپ فرماتے ہیں وہ روے ابن عمر واضحا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر ثم وضعها علی وجهه کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی تشریف لے کے آئے رسول اللہ کے ممبر مبارک تے حضور جس ممبر تے بول اوتھے آپ ہاتھ مار کے پھر اپنے چہرے تے مار لے لیکن میں ایک جگہ صرف اینی گل کی میں گلا چ گل ہوئی نا میں کہ یار میری کی اوقات ہے جتھے رسول اللہ دی اونٹڑی مبارک تے میں کہ لگے نا سم شریف اس مٹی تے میں ہزار واری قربان جاواں ایک بندے نے کو سنی پتا سی علمی کتابی کلپ انہیں کہا جناب اے تسی بڑی عجب گلاں کردے ہو کو گل ہے او مٹی ہے تے ہے بھی سواری دی اور قبلہ میں اج بلکہ ایک حدیث پاک پڑھی اج میں بیان کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک غلام سا الموجب الکبیر اچھال میں موجود ہے حوالہ لایا میں آپ دے ادب دا عالم سی کہ آپ دی ڈیوٹی سی ہاں جی سواریاں دی گل آتو سی جی حضور دی سواری دی مٹی دے تھوڑا نے بھی احترام کرتے ہو آپ نے فرمایا ان دی ڈیوٹی صرف اینی سی اس غلام دی اور صحابی رسول دی کہ انہاں کچاوا حضور دی سواری دا چک کے نا تے حضور دی سواری دے اوتے رکھنا ہوندا سی ایک دن آپ فرماندے نا میرے تے جنابت تاری ہوگی میں جنبی سا تے سردی بڑی سی سویرے سویرے اٹھ کے میں غسل نہیں کر سکتا سا مینوں اپنی مرض تے موت دا خوف سی آپ فرماندے نا میرا عشق نہ گوارا نہ کیتا میں حالت جنابت اور لکڑی دا کچاوا چوک کے رسول اللہ دی سواری تے رکھا آپ نے حضور دے غلام نو کیا میں حالت جنابت وچ ایک کچاوا بھاویں لکڑی دے پر اس کچاوے نو نسبت اس سواری نال ہے جس سواری تے میرے حضور سوار ہوندے نے میں اینو چوک کے نہیں رکھاں گا تو اپنے ہاتھ نال چوک کے تو سواری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا مقام ہے یہ کوئی نسبت والی چیزاں کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے اور انہاں چیزاں نو نہ ہی اسی انہاں ایزی لے سکتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی دا فضل سمجھو اگر کسی بندے دے دل وچ اس گل دی تڑپ ہوندی ہے اور تڑپ رکھنی چاہیے اے اپنی اولاداں نو بھی دسو کہ ساڈا گنبد خضرا نال رشتہ بڑا پرانا ہے اسی اپنی جان قربان کر دیاں گے اسی اپنی اولاد تن من دھن مال اسا اس مال نو پھوکنا ہے جڑا حضور دی روزے دی نموز تے خرچ نہ ہوئے اسا اس جان دا اچار پانا ہے جڑا کملی والے دے گنبد تے جناب قربان نہ ہو سکے نہ ساڈیاں پگڑیاں قیمتی تے نہ ساڈے سلسلے قیمتی تے نہ ساڈیاں عزتاں قیمتی اے ہر چیز حضور دے نال لین دی دھوڑ تو بھی قربان ہے اللہ تبارک و تعالی سانو سارے انو عقیدہ اہل سنت تے پختگی عطا فرمائے اور سانو اپنے اکابر اسلاف دے مذہب تے رب سانو رکھے جڑا صحیح اور سیدھا رستہ وے کیوں کوئی سیدھا رستہ وے جنہیں تے ساڈے اکابر موجود سن اسی حضور دی اولاد دے بھی غلام اسی حضور دے اصحاب دے بھی غلام اسی حضور دے سواریاں دے نوکر اسی حضور دے شہر دے نوکر اسی ساڈی اکھاں دا سرما اج بھی مدینے دی خاک ہے جنہاں گلیاں وچ حضور گزر گئے اسی تو نہ گلیاں دے بھی قربان ہو جائیے تے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن و سنت دا فہم عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ